استنبول میں ایک اور لاک ڈاؤن ہونے کے بعد حسین الیری شہر کی خالی گلیوں سے گزر کر ایک قریبی پارک جا رہے ہیں۔ ان کے منتظر گلی کے بھوکے کتے اور بلیوں کا انحصار ان کے لائے ہوئے کھانے پر ہے۔ حسین الیری مقامی حکام کی اس کوشش کا ایک حصہ ہیں جو استنبول کی گلیوں میں بسنے والے جانوروں کو اس وبا کے دوران مدد دینے کے لیے چلائی گئی ہے۔ لوگ ہماری ہاٹ لائن پر فون کر کے بتاتے ہیں کہ کن گلیوں میں جانوروں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں پانی فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر کیڈیکوئی میں سڑکوں پر رہنے والے بہت سے جانور ہیں۔ اسے کیٹ ولیج یعنی بلیوں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے واقعی یہ پسند ہے، مجھے لگتا ہے کہ زندگی ان کے ساتھ بہت خوبصورت ہے۔ استنبول کے ریسٹورانٹس روایتی طور پر شہر کی گلیوں میں رہنے والی بلیوں اور کتوں کی بڑی آبادی کو کھلانے میں معاون ہوتے ہیں، لیکن وائرس پر قابو پانے کی کوششوں میں یہ 3 ماہ سے بند ہیں۔ جانوروں کے لیے خوراک حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، لیکن اس وبا کے دوران 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد بھی اپنے گھروں تک محدود ہیں، اور اب معاشرے کے دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے پیسٹری کی دکان کے مالک ایل پالا ہر شام گلی کے کتوں کو کھلاتے ہیں۔ استنبول کے عوام کتوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نئے میئر تو جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کو محفوظ رکھنے کے بارے میں ایک نیا ضابطہ متعارف کرا چکے ہیں۔ استنبول کے لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان حالات میں۔ صدیوں سے سڑکوں پر گھومنے والے کتے اور بلیاں استنبول کا لازمی حصہ رہے ہیں، یہاں تک کہ شہر کے ایک ضلع میں سڑک پر رہنے والے ایک مشہور کتے کا مجسمہ بھی بنایا گیا تھا۔ اگرچہ وبائی بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ معاشی طور پر متاثر ہوئے ہیں، جانوروں کو کھانا کھلانے میں مدد کی کوشش ترک سیاست کی گہری سیاسی تقسیم کو عبور کر رہی ہے۔ حزب اختلاف اور حکمران جماعتوں دونوں ہی کی بلدیات کھانا کھلانے کے اقدامات پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے گلی کے 2 کتوں کی تصاویر پوسٹ کر کے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ریٹائرڈ سیمین کپانی صدیوں کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے کوارنٹین توڑنے کی اجازت پولیس سے لینے میں کامیاب ہو گئی۔ پرانے زمانے میں ہماری مائیں نانیاں اپنے گھروں اور باغات میں جانوروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، چاہے وہ بلیاں ہوں یا کتے۔ یہ ایک روایت ہے جو ہمارے پاس زمانوں سے چلی آ رہی ہے۔ انفیکشن کی شرح کم ہونے کے ساتھ ہی پابندیوں میں بھی نرمی آ رہی ہے اور زندگی آہستہ آہستہ استنبول میں معمول پر آ رہی ہے۔ توقع ہے کہ ریسٹورانٹس جلد ہی دوبارہ کھول دیے جائیں گے اور بوڑھوں پر سے کرفیو ہٹ جائے گا۔ یہ اچھی خبر ہے، نہ صرف شہر کے باسیوں کے لیے بلکہ ان کے 4 پیروں والے ساتھیوں کے لیے بھی۔ ڈورین جونز کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔